یہ جو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے نقطہ اٹھایا بریگیڈیئر صاحب کہ کانگریس میں بھی تنقید ہو رہی ہے، امریکن میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے یا تھنک ٹینکس بھی، لیکن ونس آپ امریکن ایسٹس کو انگیج کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر یونائٹڈ ہو کے اور ود دا سیم سلوگن اینڈ ود دا مائٹ وہ آئیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب لیٹس ریکنیکٹ ہم. آپ سے ہی ڈاکٹر صاحب یہی سوال کہ پھر وہ ایک ہی سلوگن کے نیچے یونائٹ ہو کے نہیں آئیں گے ود دا مائٹ؟ جی مجھ سے سوال کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چیمہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. آپ سے یہی سوال ہے امریکن یونٹی والا. یونٹی جو ہے نا اس میں ود ان ڈیموکریٹس تو ظاہری بات ہے سوال کریں گے، اور ریپبلکنز بھی اس چیز کو تھوڑا کوشچن ضرور کریں گے، کیونکہ امریکی صدر اس وقت لارجلی کانگریس کو یا باقی جو ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ اس طرح نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ایگزیکٹو پاور ہے، میں اب یہ میرے آخری 4 سال ہیں، کانگریس میرا کیا کر لے گی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک اس طرح کا صدر سامنے آنا ہے جو اپنی مرضی کرے، اور کیونکہ میرے پاس امریکی عوام کا مینڈیٹ ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو اس سوال کو دیکھتے ہوئے ڈویژن امریکہ کے اندر ضرور ہوگی، لیکن اگر نقصان زیادہ ہوا وہاں پہ قطر کے اندر امریکی بیسز کا، کیونکہ دیکھیں وہ ملٹری ٹارگٹ ہے، تو ملٹری ٹارگٹ جو ہے اس کو لارجلی آپ کر سکتے ہیں، ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے پاس انڈر آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر رائٹ ٹو رسپونڈ موجود ہے، تو وہ ملٹری ٹارگٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ملٹری ٹارگٹ بھی دیکھیں اس کو کیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی سسٹم اس پہ کیا ایکشن لیتا ہے. اگر تو نقصان زیادہ ہوتا ہے تو شاید دوبارہ حملہ ایران کے اوپر کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے قطر سے کیا جائے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی عرب ممالک کے اندر بیسز ہیں وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کی جو بیسز کو استعمال نہ کیا جائے اور ہمیں اس سے باہر رکھا جائے. اسی لیے امریکہ نے عربین سی سے، جو کل امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی تھی، ایک تو انہوں نے عربین سی سے اپنی جو سی ایسٹس ہیں وہاں سے حملہ کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے جو B-2 بامبر آئے تھے ان کے ذریعے حملہ کیا تھا. سو امریکہ اپنے جو دوست ہیں ان کو یہاں خطے سے انگیج نہیں کرنا چاہتا، اور لارجلی جو چانسز یہ ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کو امریکہ روک لے گا، جس طرح انہوں نے باقی اسرائیل کے اندر روکا ہے. اور جب امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر بریفنگ دے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس حملے کو روک لیا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں وہ اس جنگ کو اتنا لمبا بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ دیکھیں جتنے بھی خطے کے اندر ممالک ہیں وہ بھی وار فٹیگڈ ہیں. اب باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں اب سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی کہ جناب اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کریں، کیونکہ خطے کے ممالک انگیج ہو گئے ہیں نا. اب ایران کے پاس بھی سچویشن بدل جائے گی، ایران کہے گا کہ جناب یہ آپ یہاں سے بیٹھ کے انٹیلیجنس دی جا رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ قطر اور ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور قطر کی انویسٹمنٹ بھی ہے ایران کے اندر اور ایران کے گیس سیکٹر کے اندر. سو یہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی جسے آپ کہہ لیں کہ ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گی کہ ایران نے بدلہ بھی لے لیا، امریکہ کو اس طرح لمبا چوڑا نقصان بھی نہیں پہنچ سکا، اور چیزیں نیوٹرلائز ہو جائیں گی. اور اگر یہاں سے نقصان زیادہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے امریکہ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو پتا ہے اپنی ملٹری کیپیبلٹی کے اوپر بہت ریلائی کرتے ہیں، اپنی ملٹری کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ملٹری کو پریز کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ملٹری کو یہ کہیں کہ آپ حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں. تو سچویشن ظاہری بات ہے اس وقت جب تک فائنل خطرہ، جب تک فائنل ڈیمیجز سامنے نہ آئیں، یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ سچویشن کس طرف جائے گی.